صاد کی آیت نمبر 26 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ سو ہم نے تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو تجری بِأَمْرِهِ جو چلتی تھی ان کے حکم سے رخاءً نرمی کے ساتھ حیث اصاب جہاں ان کو پہنچنا ہوتا والشیاطین کل بنا اور مسخر کر دیا ہم نے جنوں کو بھی ہر تعمیر کرنے والا وغواص اور غوطہ لگانے والا وآخرین مقرنین فی الاسفاد اور کچھ دوسرے جن بھی جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے فمنن او امسک سارا خرچ کر یا روک کے رکھ بغیر حساب بغیر کسی حساب کے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور بے شک سلیمان علیہ السلام کا ہمارے ہاں لزلفا بہت بڑا مقام ہے وحسن مآب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئی امتحان و ابتلاء آیا اس امتحان اور آزمائش میں 100% کامیاب رہے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ سے معافی چاہی اللہ رب العالمین نے ان کی معافی کو بھی قبول کیا اور پھر ایک انہوں نے دعا کی اللہ پاک نے وہ دعا بھی قبول فرمائی دعا انہوں نے یہ فرمائی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جیسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہ ان کو ایسی بادشاہت مل رہی کہ ان کے بعد ایسی بادشاہت کسی کو بھی نہیں مل رہی تو اس کا بڑا اچھا جواب حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے صاحبزادے نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے اس بعد سے مراد زمانے کا بعد نہیں ہے بلکہ اس بعد سے مراد رتبے کا بعد ہے یعنی جس کا مرتبہ اور مقام مجھ سے نیچے ہو اس کو ایسی بادشاہت نہ ملے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نیچے مقام رکھنے والوں کو کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے تو ان کے متعلق تو پہلے ہی انہوں نے اپنی دعا میں ہی کہہ دیا کہ جن کا مقام مجھ سے اونچا ہے
ان کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جن کا مقام و مرتبہ مجھ سے نیچے ہے ان کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو لہذا اس دعا کے اندر ہی انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے سے بعد، زمانے کے اعتبار سے بعد میں ایسے نبی بھی آئیں گے جن کا مرتبہ مقام مجھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو قابو کر لیا، جن کو آپ نے قابو کر لیا، اور پھر اس نے معافی مانگی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور صبح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بتایا کہ رات اس طرح جن کو میں نے قابو کر لیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا میں نے اس لیے کہ مجھے اپنے بھائی یونس کی دعا، سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ تو میں نے کہا چلو میرے بھائی کی دعا پوری ہو جائے، سلیمان کی دعا پوری ہو جائے، ورنہ میں تمہیں بھی وہ دکھا دیتا۔ میں نے اس کو قابو کر لیا تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی حکومت اور بڑی بادشاہت اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور در حقیقت آپ کی بادشاہت تو آج بھی چل رہی، آج بھی کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے دلوں کے حکمران وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چند سالوں کے لیے تھی، پھر ختم ہو گئی، آج بھی سکہ چل رہا ہے تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ذہین، زیرک، دانا اور سمجھدار انسان تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 13 سال کی عمر میں جب یہ بادشاہ بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ہی قرآن کریم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کے اندر۔ ایک معاملہ پیش ہوا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، باپ بیٹا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یہ شہزادے تھے۔ دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا، وہ مقدمہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے باغ لگایا تھا، کھیت، اس نے کچھ فصل وغیرہ اگائی ہوئی تھی۔ دوسرے شخص کے جانور آئے اور انہوں نے اس کے کھیت کو خراب کر دیا۔ اب یہ کھیت والا شخص مقدمہ لے کے آیا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ جناب اس شخص نے میرا کھیت خراب کر دیا، لہذا مجھے میرا حق دلوائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کے جتنے جانور ہیں، کھیت کی جتنی قیمت بنتی اتنے اس کے جانوروں کی قیمت بنتی، تو لہذا اس کے سارے جانور اس کھیت والے کو دے دیے جائے تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ ضابطے کے لحاظ سے بظاہر یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی کسی کا نقصان کرے تو جتنا نقصان کیا اتنا بھر دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کی گہرائی میں جا کے سمجھ وہ سلیمان کو عطا کر دی، ان کو اس کی زیادہ فہم اللہ نے عطا کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان میں اس سے بہتر فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ جی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ یہ جو جانوروں والا ہے اس کے جانور لے کر اس کھیت والے کو دیں، اور اس کا کھیت لے کے جانور والے کو دیں، اور اس سے یہ کہیں کہ یہ کھیت پہ محنت کرے اور جس طرح یہ پہلے تھا ویسے دوبارہ تیار کرے، اور جب وہ دوبارہ تیار ہو جائے تو پھر کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے اور اس کے جانور واپس لے کے اس کو دے دیے جائے، اس کا بھی نقصان پورا ہو جائے گا، اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس کو جانور اس کو دے دیا جائے ایسے ہی تو یہ تو بیچارہ خالی ہاتھ رہ گیا، جانور سارے اس کے پاس چلے گئے، کھیت بھی اس کے پاس ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اس فیصلے کو پسند کیا اور یہی فیصلہ نافذ کیا۔
تو ایسے بڑی ہی دانائی اور بصیرت کے واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابوں میں لکھے۔ اسی طرح لکھا ایک دفعہ دو خواتین کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ایک بڑی عمر کی تھی، ایک نوجوان اور نئی عمر کی تھی۔ جو بڑی عمر کی تھی اس کا بچہ فوت ہو گیا، اس نے چھوٹی کی نظر بچا کے اس کا بچہ اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ یہ تو میرا بچہ ہے۔ جھگڑا ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں معاملہ پیش ہوا، اور وہ بڑی عمر کی جو تھی بڑی چرب زبان اور بڑی جو ہے وہ تیز ترار، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنی بات کو بڑی چکنی چوپڑی کر کے پیش کرتے ہیں، بندہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ یہی سچا ہوگا، یہی صحیح کہہ رہا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے حق میں فیصلہ کرنے جانے لگے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان ٹھہر جائیں، اس کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم کر دو۔ فرمایا ایک بڑی سی چھری منگوائی، کہنے لگا کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کو درمیان سے کاٹ دیتے ہیں، آدھا اس کو دے دیتے آدھا اس کو دے دیتے۔ اب جس کا نہیں تھا اس نے تو فوراً کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کا تو اپنا مر گیا تھا، اس کو یہ تھا کہ یہ بھی کٹ جائے گا، مر جائے گا، میرا بھی نہیں اس کا بھی نہیں، دونوں کی جو جان چھوٹے گی ایک جیسی ہو جائیں گے۔ اور جس کا اپنا تھا وہ فوراً چلائے کہ نہیں جی اس کو کاٹے نہ، آپ اس کو دے دیں، اس کو کاٹے نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ماں ہے، اس کا بچہ ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ ایسے دانائی کے زیرکی کے بڑے ہی واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ انہوں نے جب اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ بادشاہت مجھے دے دے اور ایسی دے دے کہ مجھ سے نیچے مرتبے والے کو ایسی بادشاہت نہ ملے، اللہ فرماتے ہم نے پھر دے دی۔ کیسی بادشاہت دی؟ فسخرنا لہ الریح، اللہ پاک نے ہواؤں کا کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ یوں کہہ لے سمجھنے کے لیے کہ اگر آج ہواؤں کا کنٹرول ریموٹ کے ذریعے ہو تو وہ ریموٹ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ لے ہوائیں آپ چلائیں۔ تجری بامرہ، حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی، حیث اصاب اور رخاء، نرمی کے ساتھ۔ ہوا تیز چلے تو پھر بھی بندے کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نرم ہوا چلتی اور جہاں ان کو پہنچنا ہوتا وہاں بآسانی سہولت کے ساتھ پہنچ جاتا۔ جو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے گھوڑوں کو ذبح کر دیا، قربان کر کے گوشت بانٹ دیا تھا۔ وہ حضرات فرماتے اللہ کو ان کی قربانی پسند آئی تو اللہ نے بدلے میں گھوڑوں سے بہتر سواری عطا کر دی۔ گھوڑے شہید ہو گئے، گھوڑے قربان ہو گئے تو گھوڑوں سے بہتر قربانی اس قبول کر کے گھوڑوں سے بہتر سواری اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کر دی کہ ہوا ان کے تخت کو اڑا کے لے جاتی۔ گویا وہ تخت کیا تھا؟ ایک اس زمانے کا جمبو جیٹ جہاز بن گیا۔ علماء نے لکھا 6000 کرسیاں اس پہ لگتی تھی، آج بھی 6000 سیٹوں والا جہاز نہیں بن سکا ابھی تک جس میں 6000 سیٹیں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاز 6000 سیٹوں والا جہاز تھا۔ پھر اس کے اوپر پرندوں کا سایہ ہوتا، اس میں ان کے دربار کے لوگ بیٹھتے، اس میں انسان بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، اور ہوا کو حکم دیتے۔ سمجھنے کے لیے یوں کہہ دیں کہ بٹن دباتے اور ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی۔ سورۃ سبا میں فرمایا غدوها شہر ورواحها شہر، وہ ایک مہینے کا فاصلہ، جتنا فاصلہ گھوڑوں پہ ایک مہینے میں طے ہوتا تھا وہ تخت ایک پہر میں طے کر لیتا۔ صبح کو چلا تو ایک مہینے کی مسافت، شام کو چلا تو پھر ایک مہینے کی مسافت، یمن سے شام تک، شام سے یمن تک، یہ مہینوں کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام گھنٹوں میں کر لیا کرتے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ سواری عطا کی۔
اور پھر دوسری چیز فرمایا والشیاطین، اللہ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کی بات مانتے، حالانکہ عام طور پہ جنات کسی کی تابع داری کرتے نہیں، ان کی طبیعت کے اندر سرکشی ہوتی، شرارت ہوتی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا، مرتبہ دیا کہ جنات ان کی فرما برداری کرتے، ان کی نوکری کرتے، ان کے غلام بن کے کھڑے رہتے۔ اور ان جنات میں دو قسم کے جنات خاص طور پہ، بننا کا معنی تعمیر کرنے والا، مستری جنات، معمار جنات، تعمیرات کرنے والے، بڑے بڑے ماہر اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے اور بلڈنگیں بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہی تعمیر کیا ہوا یہ بیت المقدس ہے، جس پہ آج یہودی قابض ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی، کوئی ایسا عمر ابن الخطاب جیسا حکمران آئے کہ جو اس بیت المقدس کو پھر آزادی اور رہائی نصیب کروائے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ ایسے بہت ساری تعمیرات اور شاہکار ان جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنائے۔ اور دوسرے فرمائے غواص، غوطہ خور جنات، غوطے لگانے والے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات اور موتی تلاش کر کر کے لاتے۔ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے ہوتے۔ اور کچھ جنات جو سرکش اور بے ایمان قسم کے جنات، شرارتی قسم کے جنات تھے، اللہ فرماتے ہیں وآخرین مقرنین فی الاسفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے زنجیروں کے جکڑے ہوئے جنات آج بھی دنیا کے جزیروں کے اندر ملتے ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر پھر ظاہر ہوں گے۔ جنات کی عمر بھی بڑی طویل ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے حضرت بھی جنات کو تعلیم دیا کرتے تھے اور جنات ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ کسی معاملے میں جنات ان کے فیصلے پہ راضی ہوئے کہ جو یہ فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنات کی پنچایت میں گئے، جنات کی پنچایت میں، اور وہاں ان کا معاملہ سن کر ایک حدیث سنا کر فیصلہ کیا کہ حدیث مبارک کے مطابق یہ معاملہ یوں طے ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا جنات کا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ایک بوڑھا سا جنات، اس نے کہا کہ مجھے اس شخص کو میرے قریب کرو۔ اس کو قریب کیا گیا، کہتے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھیں جو ہے نا یہ بند ہوئی پڑی تھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اس نے ایسے اپنی آنکھیں کھول کے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور زیارت کر کے کہنے لگا آپ نے بالکل صحیح حدیث سنائی ہے، یہ حدیث میں نے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ یعنی وہ جن صحابی تھا۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لحاظ سے میں تابعی ہوں کہ میں نے ایک صحابی کی زیارت کی ہوئی، میں بھی تابعین میں سے۔ تو ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی۔ تو اس زمانے کے بعد جنات آج بھی جزیروں کے اندر قید ہیں، جو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو زنجیروں میں جکڑا۔ علماء نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ یہ لوہے کی زنجیریں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عمل کی ایسی زنجیریں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جنات اس میں جکڑے ہوئے۔ اچھا، یہ سب کچھ دیا اللہ پاک نے، سونے چاندی کے ذخائر دیے، بڑے بڑے ہیرے جواہرات موتی دیے، ہوائیں تابع، پرندے تابع، مخلوقات تابع، جنات تابع، اتنی بڑی مملکت اور حکومت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور احسان کیا کہ فرمایا کہ آپ کے اوپر نیب بھی کوئی نہیں ہے۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک
بغیر حساب، یہ ہم نے دے دیا ہے، اب آپ کی مرضی، چاہے اس کو روک کے رکھیں چاہے سارا خرچ کر دیں، آپ کا حساب بھی کوئی نہیں ہو۔ ایسے ایماندار انسان تھے، ایسے اللہ والے تھے، اور اللہ پاک کو ان کی امانت دیانت پہ ایسا اللہ رب العالمین کو بھی اعتماد تھا، یقین تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ جو مرضی کریں۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم دنیا کے اندر بڑے سے بڑا امیر آج ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، حاکم ہو، وہ بہرحال حساب کتاب کا پابند ہے، وہ حساب کتاب کا پابند ہے، اس کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین حساب لے گے، اگر وہ دنیا میں نہیں دے گا تو دنیا کے اندر ہر شخص دنیا یا آخرت میں حساب کا پابند ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ رب العالمین کا یہ ایک اور بہت بڑا احسان تھا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ بادشاہت بھی دے دی، یہ چیزیں بھی دے دی، یہ ساری کی ساری مخلوقات بھی تابع کر دی، ہیرے موتی جواہرات سونے چاندی کے ذخائر بھی دے دیے، اور حساب بھی کوئی نہیں، پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں، جیسے مرضی خرچ کریں، سارا دے دیں، سارا روک لیں، کوئی آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب۔ اب اس بادشاہت کے باوجود، اتنی بڑی خدمت خلق کے باوجود، تمام تر دنیاوی مصروفیات کے باوجود، اللہ پاک فرماتے اِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، اس سلیمان علیہ السلام کا ہمارے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ سلیمان اللہ کا بہت عظیم انسان ہے، بہت اچھا بندہ ہے، ہمارے ہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ، بہت اچھا ٹھکانہ۔ میرے محترم دوستو، یہ اس پورے واقعے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں میرے آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر حال کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں کس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ ہی معاملات کو سدھارنے والا ہے، اللہ ہی ہر معاملے کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہم کسی امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں بغیر امتحان آزمائش کے ہی کامیابی نصیب فرما دے، لیکن اگر کوئی ابتلا آزمائش آ جائے تو پھر توجہ دھیان کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ زور سے بولیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان پہ بھی بڑا امتحان آیا، انہوں نے بھی صبر کیا، ان کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ پاک، جتنے لوگ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا ہم پہ حق ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے بھائی ملک قربان صاحب کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرما، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اسی طرح اسلام آباد میں ہمارے ایک محترم بھائی اقبال صاحب اور ان کی پوری فیملی، وہ بیمار ہے، دعا فرمائیں اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مریضوں کو شفاء کامل نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله